ہمارے ہاں تو جس سے ہماری مخالفت ہو گئی، اب اٹھاؤ بابا اس کے خلاف ڈالو، جو چاہو کہو، ہم اس مخالف کے خلاف اچھی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہمارا مسلکی ہمیں جو ہمارے استادوں نے سکھایا ہے، میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، 10 منٹ ہمارا ٹائم ہے، ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ ایک صاحب مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ان کے خلاف، تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلاف باقاعدہ کتاب بھی لکھی، اور باقاعدہ اپنی تحریر میں صراحتاً کفر کا فتویٰ بھی لگا لیا، یہ کتابیں میں موجود ہے۔ اب یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے، مریدین میں سے کسی میں نے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کو یاد رکھنا میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہا ہوں، ان کا تذکرہ کیا اور یہ کہا احمد رضا خان نے یہ کہا ہے۔ کیا کہا؟ احمد رضا خان نے۔ آپ نے ٹوک دی کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ آپ مولانا احمد رضا خان کہہ دیجیے، ٹھیک ہے، آپ اس کی تشریحات سے اگر متفق نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، اور آپ کے اتفاق نہیں ہونے چاہیے، لیکن آپ اس عالم کی بے ادبی نہیں کر سکتے، آپ اس سے بے ادبی نہیں کریں۔ وہ اس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے جس نے آپ کا نام لے کر کفر کا فتویٰ لگایا، آپ کا نام لے کر، لیکن آپ فرماتے نہیں، اس کا نام بھی آپ عالم کہہ کر لیں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ ہاں، اس کی تشریحات کو آپ نہ مانیں، لیکن آپ بے ادبی نہیں کر سکتے۔ تو جس سے ہماری مخالفت ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں اچھا جملہ سننے کے لیے تک تیار نہیں ہوتے۔ اگر واقعہ نقل کروں تو آپ لوگ پتہ نہیں ناراض ہوں گے، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا انشاءاللہ۔ میرا ایک دوست بہت پیارا، ہمارا مقتدی سارے میرے دوست ہیں، سب ہی اچھے ہیں، میرے اللہ کے ولی ہیں، سب نیک لوگ ہیں، میں گناہ گار آدمی، البتہ حروف میں نے آپ سے زیادہ پڑھے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی میں نے پڑھا زیادہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ سے افضل ہوں، نعوذ باللہ، یہ نہیں۔ افضل ہونے کے لیے علم ضروری نہیں، شیطان کا علم زیادہ ہے، ہم سب سے زیادہ شیطان کے علم ہے۔ اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ سے علم میرا زیادہ ہے تو اس میں کوئی تکبر والی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے یہ، لیکن افضل والی بات بالکل نہیں، اللہ کی قسم آپ سب مجھ سے افضل ہے۔ تو یہاں باتوں میں تو آپس میں دوستی میں میرے لفظ نک زبان سے میں نے کہہ دیا مولانا فضل الرحمان صاحب، تو اس میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی، میں نے کیا کہا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ صرف اس کہنے پر اس نے کہا آپ اس کو مولانا کہتے ہیں۔ 1.5 مہینے یا 2 مہینے تک مجھے سلام کیا کرتا، میں قریب تک نہیں آیا، صرف اس بنیاد پر۔ اس کے بعد 5-6 مہینے گزر گئے، میں سلام کرتا، ٹھیک ہے السلام، اتنی کی بات ہوتی۔ اب اندازہ کریں آپ کی مخالفت اگر ان کے ساتھ، یاد رکھو یارا، بڑے مخالف بھی ہوتے ہیں، پھر ساتھ جا کر سلام کے لیے پہنچتے بھی ہیں یاد۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ آج آپ کیا کریں گے؟ اس لیے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور بعض حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، احبب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضا یوما ما۔ کسی سے دوستی رکھنی ہے، محبت رکھنی ہے تو ہاتھ ہلکا رکھو، ایسا نہیں کہ گھر کے ساری چیزیں اس کے حوالے کر دی، کل جا کر دشمنی بھی ہو سکتی ہے۔ وَبْغِضْ بَغِيظَكَ هَوْنَمَّا، کسی سے ناراضگی ہو تو بھی ہاتھ ہولا رکھو، ایسا نہ ہو کہ کل تشریف لانا پڑ جائے۔ اس لیے درخواست یہ ہے، اگر کسی سے آپ کا مسلکی اختلاف ہے، ہوتا ہے، آپ کا کسی کا زبانی اختلاف ہے، اب آپ دیکھ لیں جو بھی بیوقوف والی لطیفے ہوتے ہیں اٹھا کر ہمارے پٹھان بھائیوں کا حوالے کر دیتے، کرتے ہی نہیں کرتے، یہ کوئی جائز ہو گیا؟ یہ کہیں کہ کہاں کہ یہ کس مذہب میں؟ تو اس لیے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، آپ کی تعلیمات یہ ہے کہ اس زبان کی بہت حفاظت کی جائے۔ آپ کی ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ زبان کے بارے میں نا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں دین کا خلاصہ نہ بتاؤں آپ کو، زبان نکال،
اس کو کنٹرول کرو، زبان کو اس کو کنٹرول کر لو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ من یسمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اسمن لہ الجنہ، دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں محمد جنت کی گارنٹی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان کی گارنٹی دے، زبان کی گارنٹی۔ تو خیر افواہ پھیلانا، جھوٹی باتیں چلانا آگے یہ ایک فیشن بن گیا، اور آگے اپریل کا مہینے میں تو وہ اپریل فول کے نام سے جھوٹ کو تو پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔